کا اجر جو جانتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس بارگاہ عالیہ میں اس فرش عذاب تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ واجب الاحترام ہستیوں کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے دلوں میں یا اذہان میں کہیں بھی ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ یکم محرم 1445 ہجری، بنگلہ اسد آباد کی تاریخی مجالس اعزاء کا آغاز۔ میں بہت چھوٹا نوکر بادشاہ حسین کے دروازے پر، بہت بڑا تذکرہ، بہت بڑے دردار، بہت بڑے سردار۔ زبان میں طاقت نہیں، شعور میں گنجائش نہیں، ان ہستیوں کی تعریف میں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی تعریف اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ آپ کی سماعتیں گزشتہ 2 سالوں سے میرے اذہان میں، کبھی بھی آپ نے کسی حرف کو بے اعتنائی سے نہیں سنا، بے نیازی نہیں بتری، توجہ ہمیشہ فرمائی۔ تمہید کی گفتگو ہے، 2-4 فکرے فضیلت آل محمد کے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اچھے لگے تو ساتھ دیجیے گا، تاکہ اگلے 9 دن آپ کے ساتھ جو میرا ساتھ ہے اس میں مجھے گھبراہٹ نہ ہو۔ کائنات کے پیغمبر سے کسی نے پوچھا، سرکار آپ کب آئے تھے؟ فرمایا کب کا لفظ ہمارے بعد آیا تھا۔ تھوڑی توجہ فرمائیے، اٹھے ہوئے آپ واپس میں دعا فرمائیے گا۔ اللہ آپ کو سلامت، مولا آپ کو شفا دے۔ آپ جیئے بھائی۔ کائنات کے پیغمبر سے کسی نے سوال کیا، حضور آپ کب تشریف لائے تھے؟ آپ جیئے۔ فرمایا کب کا لفظ ہمارے بعد آیا تھا؟ سرکار جب آپ آئے کچھ بھی نہیں تھا، فرمایا جب ہم آئے تب جب بھی نہیں تھا۔ آپ کی سماعتیں کمال ہیں، میرا کوئی اس میں کمال نہیں، آپ کی سماعتیں لاجواب۔ حضور آپ کب آئے تھے؟ فرمایا کب کا لفظ ہمارے بعد آیا تھا؟ سرکار جب آپ آئے کچھ بھی نہیں تھا، فرمایا جب ہم آئے تھے تب جب بھی نہیں تھا۔ سنیے گا، سرکار کچھ بھی نہیں تھا، فرمایا ہم کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر پوچھا کچھ بھی نہیں تھا، جلال میں آ کے فرماتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ سرکار ہوائیں کہا ہماری سانسوں کے صدقے میں رواں ہوئی۔ علی کا واسطہ اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، جنہیں الفاظ سے محبت ہے، جو لفظ سے ناسائی جانتے ہیں، ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ سرکار ہوائیں فرمایا ہمارے سانسوں کے صدقے میں رواں ہوں۔ سرکار کہکشائیں کہا ہم آئے تو روشن ہوئیں۔ آپ جی ہیں۔ سرکار
दोपहर फरमाया हमने तबस्सुम फरमाया तो खालिक ने सबका उतारा। सरकार सियाही रात की फरमा रहा हमारे गेसुओं का सदका, वल फज्र हमारे रुखसार का सदका। साहिल पूछता रहा, हुजूर बताते रहे, साहिल हैरान होता रहा, सरकार बताते रहे। आखिर कदमों पे हाथ रख के कहा, सरकार जब कुछ भी नहीं था फिर आप रहते कहाँ थे? फरमाया जहां वो रहता था। आप कभी भी इमाम ज़माना आपका आबाद रखे, आप कदा हो। मैं बिस्मिल्लाह उठे हुए हाथ बिस्मिल्लाह मार्फत आले मोहम्मद आ गई दुआ। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे, देर तक जी या अली या। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सरकार जब कुछ भी नहीं था फिर आप रहते कहाँ थे? फरमाते जहां वो रहता था। सरकार कैसे रहते थे? फरमाया जैसे वो रहता था। अब साइल कदमों पे गिर पड़ा, हुजूर आप खुद बताइए कब से हैं? फरमाया जब हम थे तब कुछ भी नहीं था, या वो था या हम थे। उसने हमसे कहा कहो क्या करोगे? हमने कहा जो मुश्किल काम है वो बता। उसने कहा मुझे जानता कोई नहीं। हमने कहा हम वादा करते हैं जो हमें देखेगा उन्हें नजर तू आएगा। जिसका हाथ अब भी नहीं उठा वो आया ही। अल्लाह आपका आबाद है। हाथ उठा के बोलना गदीर की सुन्नत है। खास तौर पर जो नौजवान बच्चे बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई पैगाम मार्फत का आप तक पहुँच जाए, मेरे आने की यहाँ पे कीमत मुझे मिल जाए। शुक्रगुजार या वो था या हम थे। उसने कहा कहो क्या करोगे? हमने कहा जो मुश्किल काम है वो बता। उसने कहा मुझे जानता कोई नहीं। हमने कहा हम वादा करते हैं जो हमें देखेगा उन्हें नजर तू आएगा। जो तुझसे सवाल करेंगे रकू में अंगूठी हम देंगे। थके हुए का मैं शामिल नहीं, पहली मजलिस से थोड़ा साथ दीजिए। जो तुझसे सवाल करेगा उसे अंगूठी हम देंगे। उसने कहा ठीक है, खालिक तेरी पहचान हम कराएंगे, तेरा सजदा हम सिखाएंगे, तेरी तस्बीह हम सिखाएंगे, तेरी हमद हम सिखाएंगे। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ फिक्र पढ़ रहा हूं। अपनी मर्जी के आलम दीन से आप पूछ सकते हैं। तस्बीह हम सिखाएंगे। ये जिक्र है मेरा, इस पे हाथ है, ये कुरान है, मुझे इसकी कसम। फरिश्तों को भी पता नहीं था अल्लाह कौन है। मैंने ये कुरान पे हाथ रख के हल्फ दिया है, गलत पढ़ू यही मौत आ जाए। बादशाहों का अपना फरमान है, जब हमारा नूर रोशन हुआ तो इससे पहले कि फरिश्ते हमें झुक जाते हमने तस्बीह का आगाज किया। हमें देख के फरिश्तों ने तस्बीह सीखी। पूरी जिम्मेदारी है मेरी, एक एक हर्फ की, लफ्ज की नहीं, एक एक हर्फ की। तेरी पहचान हम कराएंगे, तेरी इबादत हम सिखाएंगे। कुदरतों का मालिक खालिक कुल। उसने कहा मैं आदिल कायनात। फिर वादा हो गया तुम मेरी इबादत सिखाओ, मैं तुम्हारी ताजीम सिखाऊं। अकील मोहसिन नकवी ने बड़ा ढूंढा कहीं ये दोनों चीजें एक साथ नजर आ जाए। कुरान मजीद के 30 सिपारों की कसम, दिल बड़ा हो गया, मवद्दत से लबरेज हो गया। पता नहीं कितनी देर झूमता रहा। जब ये मंजर मैंने किताबों में पढ़ा, मस्जिद नबवी, रसूल का सजदा, पुश्त पे हुसैन। जागना यार, अली का वास्ता, अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे। फिर सुन लो, मस्जिद नबवी, अल्लाह की नमाज, रसूल का सजदा, पुश्त पे हुसैन। रसूल अल्लाह, रसूल इबादत सिखा रहे हैं, अल्लाह हुसैन की ताजीम बता रहा है। इल्म से मोहब्बत है,
تمہیں واسطہ دے رہا ہوں بادشاہ کا. بسم اللہ جی. بابا جی بڑی مہربانی, آپ کا اٹھا ہوا میرے لیے عزت ہے, آپ سفید نیش. رسول بسم اللہ جی, رسول عبادت سکھا رہے ہیں, اللہ حسین کی تعظیم بتا رہا ہے. منکر سے منکر بندہ بھی اس بات کا منکر نہیں ہو سکتا کہ کائنات کے پیغمبر سجدے میں تھے, پشت پر بچپن میں حسین آ کے بیٹھ گئے. پہلی مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. حسین بیٹھے رہے, رسول کو محسوس ہوا حسین پشت پہ ہیں. پھر پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, خوشبو آئی واقعی حسین ہے. تیسری بار پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. جتنا بڑا نمازی ہو, جتنی بڑی مسجد ہو, جتنی بڑی نماز ہو, واجب نماز کے واجب سجدے میں بڑے سے بڑا نمازی بھی, اول سے آخر تک کوئی ہاتھ نہیں چلا, ہاتھ دکھ لے کے جاؤں گا, بڑے سے بڑا نمازی بھی واجب نماز کے واجب سجدے میں زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ تسبیح پڑھ سکتا ہے. 7 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد کائنات کے رسول نے سوچا سر اٹھاؤں یا آسمانوں پر آواز آئی جبرائیل جلدی جا, حسین ہے یوسف نہیں. تو بیدار بیٹھو, میرا ساتھ دیجیے گا. مولا تم نہیں اٹھو, آپ جی ہیں, آپ سلامت رہے, حق ادا ہو. جلدی جا. غلام علی بھائی بسم اللہ جی, آگے دعا کریے. جلدی جا حسین ہے یوسف نہیں. جبرائیل نازل ہوا, اللہ بعد از درود و سلام کہہ رہا ہے. اس فکر میں پتہ نہیں کتنی فضیلت ہے حسین. جب تک میرا حسین بیٹھا ہے, مدت نہیں ہے, مولا کی قسم مدت نہیں, جب تک میرا حسین بیٹھا ہے تب تک تسبیح جاری رکھ. جب حسین اپنی مرضی سے اترے, یہ تو رسول ہے, پیغام آ گیا. پیچھے صفیں تھی نمازیوں, وہ پریشان کہ ہوا کیا ہے. کچھ نمازیوں نے سر اٹھا کے دیکھا. تاریخ یہی کہتی ہے, کتابیں یہی کہتی ہیں کہ حسین کا رخ قبلہ کی طرف نہیں تھا, حسین کا رخ نمازیوں کی طرف. سر اٹھاتے ہیں, حسین پہ نگاہ پڑتی ہے, پھر جھکا لیتے ہیں. میں نے کوئی داد والی بات کی نہیں, یہ تو آپ نے داد دے دی, بڑی مہربانی. سر اٹھاتے ہیں, بسم اللہ جی, بڑی مہربانی. حسین نظر آتے ہیں, سر پھر جھک جاتا ہے. 70 مرتبہ تسبیح پڑھی گئی, کم سے کم 70 مرتبہ لکھا ہوا. 7 مرتبہ اللہ کے لیے. ارے کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے, حسین آپ کو عزت دے, آپ جی یار, آپ سلامت. 7 مرتبہ اللہ کے لیے, 63 مرتبہ حسین کے لیے. میں نے بڑا سوچا اللہ نے حسین کے لیے حکم کیوں دیا. وہ بھی جانتا تھا کہ حسین قرضہ نہیں رکھتا. یار علی کا واسطہ سنا کرو, خدا محنت کر کے بندہ ڈھونڈتا ہے لفظ. وہ بھی جانتا تھا, حضور دعا کیجئے گا, امام زمانہ آپ کو سلام. وہ بھی جانتا تھا کہ حسین قرض نہیں رکھتا, چاہے وہ اللہ کا ہی کیوں نہ ہو. ہم اور آپ کیا ہیں, عزاداریوں کے دن ہم آ جاتے ہیں فرش عذاب پہ. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں بیٹھنے کا اجر کیا ہے, نہ کوئی آج تک طے کر سکا کہ عزادار کا اجر کیا ہے. نہ مولا کی قسم, یا حسین کی مدحت میں پڑھے گئے ایک حرف کی قیمت کیا ہے, یا حسین کی مدحت میں پڑھے گئے مصرے کی قیمت کیا ہے, کوئی نہیں طے کر سکتا. یہ صرف وہ جانتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ سلسلہ کیا ہے توحید کا. میں نے تو یہی پڑھا ہے کہ اللہ کا ایک ہی عشق ہے میرے پاک محمد سے, اور حسین کا ایک ہی عشق ہے اللہ سے.
یہ طے شدہ بات ہے۔ اس نے رسالت مآب سے محبت کی انتہا کر دی اور حسین نے اللہ سے محبت کی انتہا کر دی۔ میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، آپ پیچھے رہ گئے تو دکھ ہوگا۔ اللہ نے پیغمبر سے محبت کی انتہا کی، جیسے کسی محبوب کو چاہا جاتا ہے ویسے ہی چاہا، یہاں تک کہہ دیا راتوں کو عبادت زیادہ نہ کیا کر، ایسا ہی ہے جی۔ اور حسین نے حد ختم کر دی، 1,24,000 پیغمبروں کے امتحان ایک طرف اور میرے بادشاہ حسین کا امتحان ایک طرف۔ جس ہستی نے 6 گھنٹوں میں 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو بچایا وہ حسین ہے۔ میں بچوں کو پیغام دے رہا ہوں، بڑے بہت بہتر جانتے ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان بیٹھے ہو، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ آپ کے لیے میسج دے رہا ہوں، دل پہ لکھ لیجیے گا ان باتوں کو۔ 6 گھنٹے، صرف 6 گھنٹے، مجھے وقت کا احساس ہے، کل سے انشاءاللہ میں 3:45 بجے ممبر پہ ہوں گا۔ 6 گھنٹوں میں 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو حسین نے بچایا، توحید، نبوت اور امامت کو قیامت تک کے لیے 6 گھنٹوں میں محفوظ کیا۔ کہاں؟ دشت کربلا میں۔ کیسے؟ دوپہر میں، کس انداز سے؟ اطمینان کے ساتھ۔ میں پڑھ گیا، کوئی پیچھے رہا بھی، کس طرح؟ اطمینان کے ساتھ۔ دنیا کے جتنے بھی مصائب ہیں وہ حسین کی طرف دیکھ رہے تھے، جتنے بھی مصائب ہیں۔ قرآن میں جن 5 مصیبتوں کا ذکر کیا گیا ہے، آپ تو بہتر جانتے ہیں، وہ ساری مصیبتیں دوپہر میں حسین پہ نازل ہوئی۔ نہ ماتھے پہ بال آیا، نہ اطمینان میں فرق آیا۔ وہ انتظار میں رہا کہ حسین کب کہے گا بس کر، لیکن جب عرش لرزنے لگا تو کردگار نے کہا حسین بس میں راضی، بس میں۔ 2 فکریں رہ گئے، وہ سن لیجیے، اشعار کل پڑھوں گا، آج نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ 2 فکریں رہ گئے، بس میں راضی، جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکتا، نہ ہی کوئی کر سکے گا، میں مطمئن ہوں قیامت تک کے لیے، میرا سجدہ محفوظ ہو گیا جس انداز سے تو نے سجدہ دے دیا۔ یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں، مر جانا زندگی فنا ہے۔ کیا اس نے کچھ نہیں کہا پھر حسین سے؟ جب حسین نے کہا کہ کچھ اور اگر ہے مصیبت تو بھیج، میں حاضر ہوں، کیونکہ جن کے پہلے امتحان ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی ماں زہرا نہیں تھی، میں اب بھی حاضر ہوں، جو مصیبت ہے میں حاضر ہوں۔ میں بسم اللہ کرا، آنکھوں میں نمی آ گئی، یہ معراج عقیدت ہے۔ اس نے کہا جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکے، نہ ہی کوئی کر سکے گا، جا میں اللہ تیرا شکر گزار، تو نے میری توحید بچا لی۔ آج کے بعد سے لے کے قیامت تک میں وعدہ کر رہا ہوں، جب تک میں تب تک تو۔ یہ کون سا قرضہ چکایا تھا حسین؟ وہ جو سجدے میں حسین آ کے بیٹھے اور اللہ نے کہا جب تک یہ بیٹھا۔ جب گھر آئے تو ماں نے کہا حسین میں نے سنا ہے بابا نماز میں تھے اور تم پشت پہ تھے۔ جی اماں، آج نانا نے میری خاطر 70 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ یہ اس انداز سے نا بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانی چوم کے کہا تیرا نانا نفیس مزاج ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، زیادہ ناز برداریاں نہ کیا کر۔ 4 قدم دور ہٹ کے کہتا ہے اماں پھر میرا بھی وعدہ ہے، نانا نے مرضی سے سر اٹھایا ہے، میں سجدے میں رکھوں گا تو قاتل اٹھائے گا۔ میں حسین ہوں اماں، میں قرضہ نہیں رکھوں گا۔
नाना ने 70 मरतबा तस्बीह पढ़ी है ना, मैं 71 जनाजा दोपहर में उठाऊं। नाना ने खुद सर रखा, खुद उठाया। मैं वादा करता हूं सर रखूंगा मैं, उठाएगा कातिल। मैं बिस्मिल्लाह कराची। दुनिया कहते शिया रोते, मैं तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूं, खास तौर पर बच्चे बैठे हो 16-17 साल के, 20 साल के, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखना। बारगाह है और बहुत अजीम बारगाह है, यहाँ से बड़ी खैरात मिली है मुझे, खुशामद नहीं कर रहा हूँ, बड़ा कुछ अता हुआ है यहाँ से। ये जुड़े हुए हाथ देखो, ये 10 दिन और 10 रातें अपनी जितनी भी आपकी मसरूफियात छोड़ दीजिएगा। मुहर्रम का तकाजा है, क्योंकि मुहर्रम के 10 दिन हर बारगाह में हुसैन की मां आती है। ये तकाजा है इन दिनों का, इन रातों का। मौला का वास्ता दे रहा हूं, बहुत अजीम छत के नीचे खड़ा हूं मैं, बिस्मिल्लाह करूं। 10 दिनों में हुसैन की जख्मी पहलू वाली मां आती है। सिर्फ ये देखने मेरे बच्चे का मातम करने कौन आता है? कौन आता है उसे रोने जिसकी लाश पर सगी बहनें न रो सकी थी? दुनिया कहती है हुसैन ने वतन छोड़ दिया, नहीं, गलत। हुसैन से वतन छुड़ाया है उम्मत ने। मदीने की मट्टी के जर्रे हुसैन से इश्क करते थे। इसी मदीने में रिसालत माब हुसैन को कंधों पे उठा के चलते थे। मदीने की फिजा हवा मंसूब थी हुसैन से। इश्क था मदीने की खुशबू को हुसैन की खुशबू से। आसानी से वतन नहीं छोड़ा जाता। हजरत अयूब का सब्र मशहूर है। बेटे मारे गए, माल तबाह हो गया, मवेशी तबाह हो गए, खुद बीमार रहे। आखिरकार लोगों ने कहा शहर बदर कर। हजरत अयूब चले गए। कुछ अरसा जंगलों में गुजारने के बाद वापस आबादी में आए। लोगों ने कहा आप पर बड़ी मुसीबतें टूटी, ज्यादा दुख कब हुआ? फरमाते बेटे कब मारे गए, कोई दुख नहीं, माल मवेशी कोई दुख नहीं, बस एक वक्त नहीं भूलता। शाम हो रही थी और मैं अपनी पर्दादार ज़ौजा को लेके शहर छोड़ रहा था। करोड़ों अयूब सब्र हुसैन पे कायनात कुर्बान कर दे। एक पर्दादार को लेके निकला शहर से और इतना रोया, देर तक रोता रहा हजरत अयूब। एक पर्दादार नहीं थी, 120 पर्दादार थी मुस्तफा के घराने की, जिन्हें लेके हुसैन चले। कोई मैंने मजमून नहीं पढ़ना, 2-4 फिक्रें पढ़ता हूं। मजमून में कल से आगाज कर दूंगा। बहुत बड़ा मजमा मेरे सामने, मेरे जुड़े हुए हाथ देखिएगा। इस फिक्रे पर अगर रोना ना आए तो सर झुका के हाय कर देना, ताकि साथ वाला तुम्हारा गवाह हो जाए। यही बंगला असदाबाद में कोई आपका पड़ोसी शाम के वक्त पर्दादारों को लेके आधी रात के वक्त सामान घर से बाहर रख के बैठा हो। मसलक पूछोगे कि तू कौन है, शिया या सुन्नी है? मिंबर पाक की कसम चल के जाओगे, भाई क्या हुआ? पूछोगे ना क्या हुआ भाई, क्या हुआ? वो कहेगा बस मैं वतन छोड़ रहा हूं, लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं। हाथ जोड़ के कहोगे अगर छोड़ना ही है तो फिर आज की रात रुक जा, तेरे सर पर ददार है। ये जिक्र है मेरे सर पे है, जब तक मदीने का आखिरी घर नजर आता रहा, अली की बेटी महमल का पर्दा हटा के देखती रही कोई हुसैन को रोकने आया या नहीं। मुझे गाजी की कसम, न किसी ने आवाज दी, न किसी ने पुकारा, न किसी ने अरमान किया। जब आखिरी घर मदीने का ओझल हुआ तब बीबी रो के कहते हुसैन अब जहां तेरा दिल चाहे मुझे ले जा। कभी ना रोए अपने गमों में आप। मेरा बादशाह आपको अजर अजीम अता फरमाए। मलका कौनैन तेरा मातम कबूल करे भाई।
دنیا کہہ دینا آسان ہے روتے، ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں اپنا معمول مختلف رکھنا، روز کے معمول سے تھوڑا مختلف معمول ہو، کوشش کرنی ہے سیاہ قمیض میں رہو 10 دن اور 10 رات، جہاں مجلس ہے وہاں پہنچو، جہاں ماتم پہ جا سکتے ہو وہاں لازمی جاؤ، کوشش کرنا گریبان کا ایک بٹن کھلا رکھنا، کوشش کرنا زیادہ آرائش نہ کرنا، چارپائیاں الٹی کر لینا، ہمارے بزرگوں کے رواج چلا آ رہا ہے، گھر کی چارپائیاں الٹی بچھا لینا، کیونکہ عرش والا گھر اجڑا ہے۔ حالت ایسی بنا کے رکھنا 10 دنوں میں جو بھی دیکھے وہ سمجھ جائے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہے۔ غریب بن کے مجلس میں بیٹھنا، غریب بن کے، امیر رئیس بن کے نہیں، ورنہ آنسو نہیں آئے گا، غریب بن کے غریب کا قصہ سننا، فرش عذاب پہ غریب بن کے بیٹھنا، یہ نہیں دیکھنا ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے، روؤں گا تو شکل کیسی ہو جائے گی، منہ پہ رومال رکھ کے نہ رویا کرو، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ پہ ناراض نہ ہو، منت کر رہا ہوں۔ چوتھے معصوم نے مجلس کروائی، ذاکر نے امام حسین کے مصائب پڑھے، بڑا گریا ہوا، مجلس کے بعد معصوم ایک مومن کے قریب آئے، رویا نہیں میرے بابا کو، اول سے آخر ایک جیسا گریا ہوگا میرا وعدہ ہے، رویا نہیں میرے غریب باپ کو، بادشاہ روتا رہا ہوں، منہ پہ رومال تھا، تڑپ کے فرماتے ہیں رونا بے کفن کو رکھنا منہ پہ رومال، اسے بھی رومال رکھ کے روئے گا جو بے کفن 3 دن دشت کربلا پہ بے یار و مددگار پڑا رہا۔ امت نے مدینہ چھڑایا ہے حسین سے، مجھے غازی عباس کے علم کی قسم، زہرا کی حویلی میں جب حسین نے رسول کا امامہ سر پہ رکھا، رسول کی ابا کبا پہنی، تیار ہو کے زہرا کی حویلی میں جب رات کے وقت گھر سے باہر نکلے، حجرے سے باہر آئے، حصے کی بہن کی نگاہ پڑی، حسین کہاں کی تیاری ہے؟ آبازی پلید کے دربار جا رہا ہوں، روتے روتے مٹی پہ بیٹھی، رات دربار اور حسین تو، آبازی بہن میں آ جاؤں گا، مدینہ میرا مقتل نہیں ہے، ولید میرا قاتل نہیں ہے، آوازی نہیں، جب سے اماں خالی واپس آئی ہے، جب سے حسن کے جنازے میں تیر لگے ہیں، یہ میں بچوں کو یاد کرا رہا ہوں 2-4 لفظ، جب سے حسن کے جنازے میں تیر پیوست ہوئے، مجھے مسلمانوں کا اعتبار نہیں رہا، حسین تنہا نہیں جانے دوں گی، آوازی میں نے وعدہ کیا ہے میں اکیلا ہوں گا، کہا نہیں میں آج تنہا نہیں جانے دوں گی، پہلے کوئی ضامن تھے، حسین بھی رویا، بہن بھی روئی، رونے کی آواز حضرت عباس کے کان میں پڑی، تیز قدموں سے زہرا کی حویلی میں چلتا ہوا علی کا شیر بیٹا آ کے زمین پہ بیٹھا، ایک ہاتھ عادیہ کے قدموں پہ رکھا، ایک ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھا، آوازی میری زندگی میں نہ روئیے میں مر جاؤں گا، بی بی نے چھپ کے دیکھا عباس ہے، دامن چھوڑ کے کہتے حسین اب بے شک چلا جا، اب میرا غازی ساتھ ہے، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میرے پردوں کا بھی ضامن ہے، تیرا بھی محافظ ہے، ماتم کرنے والوں میں جملہ سنیے گا، مجھے عباس کے علم کی قسم، حسین تیار ہو کے کھڑے تھے، سر پہ امامہ تھا، آنکھوں میں نمی تھی، بہن رو رہی تھی، غازی ساتھ کھڑے تھے، ادھر حسین نے چلنے کا ارادہ کیا، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ایک لمحہ انتظار کا مانگتا ہوں، صرف ایک لمحہ، آوازی غازی کیا کرنا ہے؟ آوازی مولا میں تیرے نوکر جو ایک لمحہ دے دے، آوازی غازی اجازت ہے، تلوار علم کر کے کہا اللہ اکبر، کہیں سے اکبر، کہیں سے قاسم، کہیں سے حنفیہ، کہیں سے مسلم، 18 بنی ہاشم نکلے کہ حضرت عباس جلال میں ہے، حسین نے ہاشمیوں کو آتے دیکھا اور روتے روتے مٹی میں زہرا کا غریب بیٹھا، مولا کیوں رو رہا ہے؟ آواز عباس میں نے بلایا بھی نہیں، کہیں سے اکبر، کہیں سے قاسم، کہیں سے اور محمد، ایک وقت آئے گا جب میں پیاسے حلق سے کہوں گا عباس میرا کوئی نہیں رہا، نہ تو آئے گا نہ اکبر آئے گا، یہ حق ہے ماتم کا، نہ قاسم آئے گا، ایک میری بیٹی ہوگی، ایک میں ہوں گا، ایک میری بہن، بسم اللہ، آخری فکرہ پڑھنا، کہا تھا مضمون نہیں پڑھنا، چلنے لگے، زہرا کی عزت دار بیٹی نے کہا عباس
جی آقا زادی، میں کون ہوں؟ بنت امام۔ میں جملہ پڑھنے کا عادی، میں نے بے ادب ہو کے کبھی نہیں پڑھا۔ میں کون ہوں؟ فرماتے ہیں بنت امام۔ جسے لے جا رہا ہے کون ہے؟ میرا سردار ہے۔ پھر امام کی بیٹی کہہ رہی ہے سردار ایسے ہی واپس آئے۔ بی بی میں ساتھ جا رہا ہوں، اطمینان رکھیے۔ ولید کے دروازے پر، دربار کے دروازے پر حسین پہنچی، مڑ کے دیکھا، میں بڑی عاشق۔ فرماتے میں نے وعدہ کیا تھا میں اکیلا ہوں، میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں آئے۔ 2 قدم چلے، پیچھے عباس۔ عباس میں نے کہا میں اکیلا آؤں گا، میرے ساتھ کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا، اور رشتہ دار ہوگا تو اکبر ہوگا۔ جو شرما کر ہوتا ہے اس کا نصیب ہے یار۔ رشتہ دار ہوگا تو قاسم ہوگا، رشتہ دار ہوگا تو اونم۔ میں تو کل بھی نوکر ہوں، آج بھی نوکر ہوں۔ مولا میں نے ضمانت دی ہے، مجھے ساتھ لے چل۔ نہیں عباس میں وعدہ کر کے آؤں۔ پھر وعدہ کر مولا اگر کوئی مشکل بن کے تو بلائے گا ضرور۔ آواز اگر میں تکبیر کی صدا اونچی بلند کروں، پھر یہ نہ دیکھنا یہ خیبر کا ہے یا ولید کا دروازہ ہے۔ پھر تو اندر آ جانا، مجھے ممبر کی قسم، حسین اندر ہے، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا۔ کرسی ملی، حسین بیٹھے، پیغام ملا بیعت کا، حسین تڑپ کے اٹھے۔ آواز مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس کسی ملعون نے قتل کا اشارہ کیا، جلال آمیز لہجے میں کہا عباس کی زندگی میں میرے سر کا نام لیتا ہے۔ ادھر عباس کے دونوں ہاتھ دربار کے دروازے پہ آئے، تلوار علم کر کے علی کا شیر بے کا دربار میں داخل ہوا۔ مجھے غازی عباس کے علم کی قسم حسین نے بڑھ کے عباس کو سینے سے لگایا۔ عباس کی آنکھوں سے آنسو گرے، مولا میں بھی زندہ رہوں، شہر بھی مدینہ ہو، کوئی تیرے قتل کا نام لے، مجھے صرف اشارے سے بتا وہ کون ہے۔ عباس جنگ نہیں کرنی مولا، میں منت کر رہا ہوں، مجھے بتا، میں ضمانت دے کے آیا ہوں کہ تیرے دامن میں شکن بھی نہیں آنے دوں گا۔ آواز ہی نہیں عباس، میں زہرا کے غریب کہہ رہا ہوں، جنگ نہیں کرنی ہے۔ لیکن عباس کا چہرہ سرخ ہے، جسم لرز رہا ہے۔ اب حسین نے ایک پر کو اشارہ کیا، قوم قریب کان کے قریب جا کے کچھ کہا۔ اکبر جانے لگے یا عباس نے کلائی پکڑی۔ آواز عباس، آواز رو کے کہا آج حسین کا بیٹا بن کے نہیں، میرا شاگرد بن کے بتا میرے مولا نے کیا کہا کہ تو جلدی چلا۔ آواز چاچا نہ خود رو نہ مجھے بلا، میرے بابا نے کہا ہے عباس ہے جلال میں، اور جلال بھی شدید ہے، جا سکینہ کو دربار میں لے آ۔